السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اولاد کی تعلیم اور تربیت سے متعلق مضمون ذکر ہو رہا تھا. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھو اور اس بات کو جانو. علم جو ہے وہ جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جان کر یاد رکھنے کے معنی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور جب تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس میں خصوصیت سے یہ معنی ملحوظ ہوتے ہیں کہ اس بات کا دھیان ہونا چاہیے، بھولے نہیں اس بات کو. اس کو یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فتنے کے تین معنی عام طور پر ہیں. ایک، فتنے کے معنی امتحان کے ہوتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ معنی بھی ہیں یہاں پہ. اور ایک فتنے کے معنی عذاب کے ہیں، فتنہ عذاب کو بھی کہتے ہیں، اور وہ معنی بھی یہاں ہیں. اور ایک فتنے کے معنی سبب عذاب کے ہیں، عذاب کا سبب کے ہیں، اور وہ معنی بھی یہاں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ تینوں معنی صادق آتے ہیں یہاں پر، اور تینوں معنی کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. پہلے معنی جو ہے امتحان کے، اس کے اعتبار سے مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے امتحان کی چیز ہے. تم سے اس میں امتحان، تمہارا اس میں امتحان لیا جا رہا ہے. اب آدمی اس کو امتحان نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتا ہے، گفٹ سمجھتا ہے، انعام سمجھتا ہے. تو گفٹ اور انعام کے اندر تو آدمی پھر ذرا آزاد ہو جاتا ہے، اور امتحان کے اندر تو بہت سی قیدیں ہوتی ہیں، بہت سے لمیٹیشن ہوتے ہیں. تو بہت کم لوگوں کی فہم یہ رہ گئی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ گفٹ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. امتحان کس بات کا ہے؟ مال اور اولاد دونوں کے دونوں. امتحان اس بات کا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے محبت قائم کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ شفقت قائم کی ہوئی ہے، کہ محبت بھی ہے ان کے ساتھ، شفقت بھی ہے ان پر. ان کی تربیت کا انتظام ہمارے ساتھ میں قائم کیا ہوا ہے، ہمیں ان کا رب مجازی بنایا ہوا ہے، ہم پرورش کرتے ہیں. اور ان میں ہوتے ہیں جذبات اور خواہشات. اب یہ سب چیزیں مل کے ایسی کھچڑی بنتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یہ یاد نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے بارے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس مال کے بارے میں اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ دھیان میں نہیں رہتا. اور امتحان اس بات کا ہے. اور اللہ پاک نے مطلع اس لیے کیا میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شفقت ہے ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں پر وہ ہم سے زیادہ ہے
ہمارے اندر جتنی شفقت اپنے اولاد کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ شفقت ہمارے لیے بھی ہے اور ہماری اولاد کے لیے بھی ہے، کیونکہ سارے ماں باپوں کو شفقت انہوں نے دی ہوئی ہے۔ جتنے والدین ہیں سب میں شفقت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے ڈالی ہوئی ہے محبت۔ تو جس کی دی ہوئی محبت میں یہ بات ہے تو اس کی اپنے پاس کتنی ہوگی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو کوئی چیز کی حد نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس شفقت و محبت کے ساتھ میں موصوف ہے، صفت ہے وہ اس کی، اور صفت کا اثر اگر دوسروں کو وہ دیتا بھی ہے تو وہ صفت متاثر نہیں ہوتی۔ آدمی میں جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، اس سے اس نے فائدہ پہنچا دیا کسی کو۔ اچھا ڈرائیور ہے، ایک صفت ہے، دوسروں کو وہاں تک پہنچا کے آیا، تو ڈرائیور خراب ہو جاتا ہے کیا؟ وہ صفت چلے جاتی کیا؟ اس صفت سے فائدہ ہوا کہ جا کے آیا آدمی۔ اچھا پرنٹر ہے، اچھا ٹائپ رائٹر ہے، کچھ بھی ہے، ٹائپسٹ ہے، جو بھی ہے، مشینری بنانے والے ہیں، صفت جو ہے نا وہ اپنا اثر دوسروں پہ ڈال کے جیسے کہ ویسی رہتی ہے۔ تو پوری مخلوق میں پورے والدین کو جو شفقت دی ہوئی ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے، تو خود اللہ کے پاس کتنی شفقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شفقت زیادہ ہے اور محبت بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنی محبتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ اللہ کی محبت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک کو جو اپنے مخلوق سے محبت ہے، رحم ہے، اس کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ، وہ ایک حصے کو بانٹنے پر پوری مخلوق میں ہے، میاں بیوی میں اسی سے ہے، ماں باپ میں اولاد میں اسی سے ہے، انسانوں میں اسی سے ہے، جانوروں میں اسی سے ہے، پرندوں میں اسی سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس علم ہے۔ شفقت کے ساتھ میں اگر علم نہ ہو تو نقصان کرتا ہے بندہ۔ ماں باپ میں شفقت ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہے اپنا، اس وجہ سے ان کی شفقت میں نقصان آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاس میں شفقت ہے، ان کے پاس میں علم بھی ہے، ان کے علم میں کمال ہے، اس لیے وہ شفقت مہربانی والی اور کمال والی ہوتی ہے۔ کیونکہ جس شفقت میں ہوتا ہے کیا ہے؟ چاہت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، بھلائی کر دینا ہوتا ہے۔ تو خود بچے میں اپنی کچھ چاہت ہوتی ہے مگر علم نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بچے کو اس کی خواہش تو پوری نہیں، ہر خواہش تو نہیں پوری کی جاتی، کیونکہ ماں باپ میں شفقت کے ساتھ تھوڑا علم ہوتا ہے۔ بچہ کہہ رہا میں تو نائف سے کھیلوں گا، مجھے یہ چھری دے دو، ماں بٹر لگا، روٹی کو بٹر لگا رہی، چھری سے کہ نہیں مجھے چھری مجھے دے دو، ماں دے دے گی اس کے ہاتھ میں۔ کچن میں کام کر رہی ہے، گرم گرم تیل ہے، یہ ہے، اس کو کہہ رہا نہیں میں اس کو پکڑوں گا، ماں پکڑنے دے دے گی اس کو۔ چاہت تو بچے میں بھی ہے، چاہت ماں باپ میں بھی ہے، لیکن ماں کی چاہت میں چونکہ تھوڑا علم ہی ہے اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ بچے کو کیا چیز دینا ہے، کیا چیز نہیں دینی ہے۔ اس کے کھیلنے کا اثر، اس کے رہنے سہنے کا اثر، سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ جتنا علم بڑھتا ہے، کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس شفقت کے ساتھ، عام علم کے ساتھ کچھ تھوڑا سا سوچ بچار کا علم بھی ہوتا ہے، اور ان کے اپنے فہم کے اعتبار سے تو بچوں کا ٹائم ملا ہوا ہے کہ بھائی یہ تمہارا ٹائمنگ ہے کھیلنے کا، یہ ٹائم تمہارا جو ہے نا بائسکل چلانے کا ہے، یہ ٹائم تمہارا ہوم ورک کرنے کا ہے، ہوم ورک پہ بٹھا دیا۔ بچہ ہوم ورک پہ تو راضی نہیں ہے، اب کریں گے نہیں، آپ یہ کریں گے تو آپ کو ملے گا، نہیں تو ٹائم آؤٹ، وہ بھی نہیں کھیلنے دیں گے آپ۔ اور تھوڑی اور شفقت شامل ہو گئی، اللہ نے اسباب دے دیے تو بولے تم یہ کر لو، یہ تمہارا کارٹر ٹیسٹ صحیح نکل جائے گا تو یہ تمہیں ہم یہ بھی دلا دیں گے۔ جتنا علم ہے شفقت کے ساتھ میں اتنا آدمی فائدہ پہنچاتا ہے، اور جتنی اس میں کمی ہوتی ہے اس میں اتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے اولاد کے بارے میں ہمارے دل میں جو محبت ڈالی اللہ ہی نے ڈالی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام اولاد کے بارے میں لگائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں کرنے کی وجہ سے نہیں، وہ محبت کرنے کی وجہ سے ہی ہے۔ اور ان کے ساتھ میں بھی چونکہ وہ ان کے بھی مخلوق ہیں اور ہمارے ساتھ میں بھی کہ ہم بھی ان کی مخلوق ہیں، ان کا علم کامل ہے۔ اور انہوں نے جو اپنے پیغمبر بھیجے اللہ صاحبہ تحیۃ و تسلیم، ان کا علم چونکہ انہوں نے دیا ہے، اللہ کا علم ہے وہ، اس لیے ان کی شفقت بھی ویسے ہی ہے، ہم سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔
کیونکہ اللہ کے علم کی تجلی ہے وہاں پہ، اللہ کے صفت کی تجلی ہے وہاں پہ، اس لیے حضور کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی مخلوق، اللہ کا علم ہے وہاں پہ، اور ڈائریکٹ ہے، اسباب کے بغیر ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، اللہ کے اعتبار سے تو حد ہے، مخلوق میں کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا علم دیا گیا مجھے، سب سے زیادہ علم آپ کو دیا گیا۔ اب آپ کی جو آپ میں شفقت بھی ہے، جیسے ہم حضور کی امت ہے، ہماری اولاد بھی ان کی امت ہے، تو ہمارے ساتھ جو ان کی مہربانی ہے ہماری اولاد کے ساتھ میں بھی ہے، تو اس لیے شفقت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے جو چیز جاننے کی ہے اصلاً وہ یہ ہے کہ بھئی وہ زیادہ شفیق ہیں ہم سے، وہ زیادہ علم رکھتے ہیں ہم سے، اور کنٹرول میں ان کے ہیں سارے معاملات ہم سے بھی زیادہ، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لہذا ہم پر جو ذمہ داری ڈالی وہ بھی سوچنی ہے۔ فرمایا اس میں ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، مال میں تمہارا امتحان ہے کہ ہمارے حکموں پر چلتے ہو کہ نہیں، اور کیا کرتے ہو یہ دیکھنا ہے، اپنی مرضی چلاتے ہو یا اللہ کی مرضی چلاتے ہو۔ میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، جو چاہوں کروں، آپ کون بولنے والے؟ ارے بھائی سامنے والا جو بول رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے تھوڑی بول رہا ہوتا، کوئی عالم ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی واعظ ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی ناصح ہو، کوئی مبلغ اور داعی ہے، اگر وہ بولتا ہے کسی کو وہ تو ترجمانی کر رہا ہے، بات کس کی سناتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ اعلان جو ہے نا وہ بھنگی کے ذریعے سے کروا دیتے تھے پورے شہر میں، یہ ریڈیو سسٹم یہ ٹی وی سسٹم یہ وہ تھا نہیں نا، تو کوئی بات کہلوانی ہوتی بادشاہوں کو تو کس سے کہلوا دیتے تھے؟ کسی بھی وہ جو مقرر ہوتے تھے ان سے آواز لگوا دی جاتی تھی دھبڑا بجا کے، سارے لوگ چونک جاتے تھے کہ بھائی بادشاہ کا اعلان ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے۔ تو جو احکام اولاد کی طرف سے اولاد کے بارے میں یا مال کے بارے میں ہیں وہ تو ان کے ہی ہیں جو ہم پر شفیق ہیں اور جو ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ایک بات یہ فرمائی کہ وہ آزمائش ہے تمہارے پاس، امتحان ہے، امتحان ہے تو بھائی کرنا کیا ہے؟ تو ابھی آپ کو سمجھ لیجئے کہ جب یہ امتحان ہے مال بھی اور امتحان ہے اولاد بھی، ٹیسٹ ہے یہ، تو پوچھ پوچھ کے چلنا پڑے گا اس میں، اور کس سے پوچھنا پڑے گا؟ جو اس ٹیسٹ کے واقف کار لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا، ایرے خیرے نتو خیرے سے تو نہیں پوچھ سکتے نا آپ۔ جس چیز کا امتحان ہے اس کے جو اسکالر ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، ان سے جو ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا آپ کو، یہ بھی نہیں کہ آپ جس سے چاہے پوچھیں، خاندان والوں میں مشورہ کریں، نہیں ہمارے خاندان والے یہ بول رہے تھے، ہمارے رشتے دار یہ بول رہے تھے، میں سوچ تو رہا تھا ہمارے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے خاندان والے یہ بول رہے تھے، بس خاندان والے کیا ہیں تمہارے؟ وارث ہیں بچے کے، ان کو معلوم ہے وہ چیز۔ ہاں خاندان میں کوئی ہے ایسا جو اس لائن سے ماہر ہے، اللہ والا ہے، خدا رسیدہ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، تقویٰ ہے اس کے پاس، دینداری ہے، دنیا کی بھی سمجھ ہے، ہاں اس سے پوچھ لو۔ ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ امتحان ہے، ٹیسٹ ہے اس میں تمہارا، اس کو گفٹ نہ سمجھو، اس کو امتحان سمجھو۔ دوسری چیز کہ یہ عذاب ہیں، عذاب کے معنی ہی عذاب ہیں، یعنی اس معنی میں بھی ہے کہ کبھی تمہاری اولاد تمہارے لیے عذاب بن جاتی ہے، سزا کا سبب سزا ہو جاتی ہے، وہ سزا کے طور پر اولاد دی گئی، سزا کے طور پر مال دیا گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد تو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں دینے کے لیے نہیں، دنیا میں بھی عذاب دینے کے لیے ہم نے انہیں مال دیا ہے، اور دنیا میں ہی عذاب دینے کے لیے ہم نے انہیں اولاد دی ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور منافقین کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں، اس لیے دیا ہوا ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں، ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں کا مطلب یہ کہ مال اور اولاد میں اتنا بزی انوالو ہو جائے کہ اس کو ایمان کی اور آخرت کی فکر ہی نہ ہو، اسی میں مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے، اس لیے دی جاتی ہے کبھی اولاد بھی اور کبھی مال بھی۔ تو کس قدر کیئرفل ہونے کی بات ہے، دنیا میں عذاب بن جاتے ہیں، سر تک سر کا درد ہو جاتے ہیں، بے عزت اور رسوائی کا سبب ہو جاتے ہیں، وہ سزا الگ ہو جاتی ہے، جتنا مال کمایا کھا جاتے ہیں،
جان سے نقصان پہنچاتے ہیں، مال سے نقصان پہنچاتے ہیں، عزت سے نقصان پہنچاتے ہیں، وہ خود ہی سزا بن جاتے ہیں. اسی لیے خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے جو تکوینیات کی لائن کے، وہاں پہنچے، راستے میں ایک بچہ ملا، انہوں نے اس کو ختم کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا آپ نے کیا کیا؟ قصہ مشہور ہے سورہ کہف کے اندر، کئی مرتبہ آپ کا سنا ہوا ہے. حضرت خضر نے کیا فرمایا؟ وہاں فالتو عن امری، میں اپنی طرف سے نہیں کرا کوئی کام. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض تو کیا، لیکن کہنے لگے یہ شرعی اعتبار سے تو اعتراض کی چیز ہے، مگر یہ دوسری لائن ہے یہ علم کی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کیا. اور اس کا جواب پھر دوسرے اس کے بعد والے رکوع میں دیا بھی انہوں نے کہ یہ مشرک تھا، یہ کافر تھا بچہ یہ، اور ماں باپ کی شفقت اور محبت کی وجہ سے ماں باپ کے کفر میں اور شرک میں جانے کا اندیشہ ہو گیا تھا. اللہ نے یہ طے فرمایا کہ اس کو ختم کرو، دوسری اولاد دے دیں گے تاکہ ایمان تو بچ جائے ان کا. عجیب عجیب انتظامات ہوتے ہیں. تو عذاب کے معنی میں بھی ہے، اور تیسرے معنی ہے سبب عذاب کے، کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے عذاب کا سبب ہو جاتے ہیں. عذاب کا سبب کیا؟ ان کی وجہ سے آپ اللہ کی بات نہیں مان سکے، اس کی وجہ سے نافرمان ٹھہرے، اس کی وجہ سے سزاوار ہو گئے. نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جاب کا مسئلہ ہے. جاب میں کیا مسئلہ ہے؟ تو بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. تو بیوی بچوں نے نماز چھوڑا دی. سبب عذاب ہے کہ ان کی مشغولیت کی وجہ سے آدمی میں غفلت آ جاتی ہے اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اتنے گناہ ہو رہے ہیں کیوں؟ اولاد کی وجہ سے ہو رہے ہیں، مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بلکہ مال میں بھی جو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے وہ اولاد کی وجہ سے ہو رہی. اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے ایمان والو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ امتحان ہے اور یہ عذاب ہے اور یہ عذاب کا سبب ہے. 3 مطلب لکھے ہیں اور تینوں کو منطبق کیا ہے اس کے اوپر. اور اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. جس آگ کو جلایا جائے گا لوگوں سے، جیسے آگ ہم جلاتے ہیں گیس سے، گیس کے پائپ لگے ہوئے ہیں اس میں سے گیس آتی ہے تو آگ جلتی ہے. ایک آگ وہ ہے جو لوگوں سے جلائی جائے گی. لوگ یوز ہوں گے ایندھن کی جگہ پر، گیس کی جگہ پر، قرآن پاک میں ہے. اور پتھر بھی یوز ہوں گے اس مقصد کے لیے. وقودها الناس والحجارہ، وقود ایندھن کو کہتے ہیں. کچن میں پائپ میں جو چیز ہوتی ہے پائپوں کے اندر جس سے آگ جلتی ہے اس کو کہتے ہیں وقود. وقودها الناس، ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اور بچاؤ تم اپنے گھر والوں کو، جس میں بیوی شامل ہے اور بچے شامل ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے. کون سی آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا وقود لوگ ہیں اور جس کا وقود پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو انتہائی مضبوط ہیں، طاقتور ہیں اور سخت طبیعت ہیں، رحم کھانے والی طبیعت کے نہیں ہیں. کیونکہ اس آگ پر جن فرشتوں کو اللہ نے لگایا ہے ان کو بہرا بنایا ہے، ان کو اندھا بنایا ہوا ہے کہ یہ جن کو سزا ہوگی ان کی چیخوں اور چنگاڑوں سے پگھل نہ جائیں، یہ سسٹم پورا خراب کریں گے. آپ ایسا میٹیریل کمپنی اس میں مشین کے اندر رکھیں جہاں پہ ہیٹ تیار ہوتی ہے، تو وہ میٹیریل اگر اس کی وجہ سے گل جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، تو ہو گیا کام، تو رہ گیا میٹیریل اس میں. پھر اس کے اطراف کی جو چیز ہے وہ تو ویسی مضبوطی ہونی پڑے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا اس میں نافرمانی نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں. بس اس سے اس کو کوٹتے ہی رہتے ہیں. یہ ان سے بحث نہیں ہوتی کہ جس کو کوٹا جا رہا ہے اس کا کیا ہو رہا ہے، وہ کوٹنے کا کام ہے ان کا، کوٹ لگاتے رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے.
جو حکم دیا گیا وہ کرتے ہیں. تو ایسی آگ جس پر فرشتے مقرر ہیں، ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس سے تم اپنے کو بچا لینا اور اپنے بیوی بچوں کو بچا لینا. چونکہ اللہ شفیق و مہربان ہے، واقف کرا دیا. چونکہ ایک ایسی آگ ہے ہمیں پتا بھی نہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم جانتے بھی نہیں. وہ جانتے ہیں، انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے. اسے فرمایا اس کا انتظام کرو تم. اور اس قرآن پاک میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہوا کامیاب. اس سے پہلے تک کسی کے کامیاب ہونے ناکام ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عارضی اور ٹیمپرری دنیا میں کچھ کامیابی کا انتظام کر لیا، کچھ انتظام نہیں کر سکے، پریشان رہے ادھر ادھر، یہ کوئی معیار نہیں ہے. شفقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ بھی آدمی پریشان نہ ہو. ہماری اولاد اتنی چھوٹی جگہ میں بھی پریشان نہ ہو، لیکن اس چھوٹی جگہ کی تو فکر کر لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فکر نہیں کی. یہ کون سی سمجھداری ہو جائے گی؟ شفقت کا تقاضا یہ کہ جب چھوٹی چیز کے لیے فکر ہو رہی تو بڑی چیز کے لیے تو اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. اس لیے میرے دوستو، دنیاوی تعلیم اگر ہماری اولاد حاصل کر رہی ہے خصوصیت سے، تو پھر ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی دینی تعلیم ہو، دینی تربیت ہو. جیسا کہ وہ حدیث جو میں نے گزشتہ جمعے میں سنائی تھی، اس میں یہ مضمون تھا کہ من حقوق الوالد علی الولد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب اذا عقل. اس کو کتاب سکھا دے، ایک تو اچھا نام رکھے پہلا، دوسرے یہ کہ اس کو کتاب کی تعلیم دے دے جب وہ سمجھدار ہو جائے. تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کا سمجھ سے تعلق ہے. مطلب یہ کہ دین کی وہ ساری باتیں جو آدمی کی زندگی میں ہونے ضروری ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کی اس کو تعلیم دے. کتاب میں چونکہ سب ہیں، عقیدے بھی ہوں گے، عبادات بھی ہوں گے، معاملات بھی ہوں گے، معاشرت بھی ہوں گی، اخلاق بھی ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ معاشرت اور اخلاق ان سب چیزوں کا تعلق سیرت سے ہوگا، عبادات کا تعلق فقہ سے ہوگا. یہ سارے سبجیکٹ جو ہے نا، یہ آدمی کے اس میں آ جاتے ہیں کہ سب کو جاننا، سب سے واقف ہونا، پھر اس کے مطابق عادی بھی ہونا، یہ ضروری ہوتا ہے. اس کی فکر میرے دوستوں خدا کرے کہ ہم سب کو ہو، خاص طور پر ان پیرنٹس کو، خاص طور پر اس ملک میں بچے ہوں یا بچیاں ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہم سب کو فکر ہو کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں تو بھی وہ ایسی جگہ پر ہو، ایسے انتظام کے ساتھ میں ہو جہاں دینی تعلیم ہو، یا پھر اللہ نے اگر موقع دے دیا ہے تو ان کو دینی تعلیم ہی دلوا دو کہ ہماری ذمہ داری تو ختم ہو جائے گی. بقیہ روٹی پانی کا کیا ہوگا؟ تو روٹی پانی کا انتظام جیسے ہم نے کیا کچھ تھا، کما کچھ رہے ہیں، کسی اور راستے سے روٹی مل رہی ہے. کتنے بے شمار لوگ ہیں کہ ان کے اپنے پروفیشن میں کہاں روٹی مل رہی ہے، ان کو دوسرے پروفیشن سے روٹی کھاتے ہیں امریکہ کو آگے. اللہ ماشاء اللہ، دوسرے بھی ہیں بہت سے ماشاء اللہ، ایسے بھی بہت سے ہیں. مطلب یہ تو ایسے ہماری اولاد کے لیے بھی اللہ پاک کیا انتظام کرے گا اللہ ہی کو معلوم ہے. سوجھ بوجھ کا ہو جائے گا تو وہ خود کر لے گا. اس وجہ سے یا تو یہ ہے کہ ہم اس کو خالص دین کی طرف متوجہ کریں، یا اگر ہماری شفقت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو اس کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا معقول نظم ہونا چاہیے. بھائی اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لی.